جب اللہ نے زمین کو انسانوں کے لیے چنا تو جنات پہ یہ حکم نافذ کیا کہ وہ رات تک محدود ہو جائے اور دن کو زمین میں چھپ جائیں، لیکن افسوس جنات میں سے کچھ نے اس بات کو تسلیم نہ کیا تو جنات اور فرشتوں کی جنگ ہوئی، جس جنگ میں جنات کے کچھ قبیلوں نے ایلیا کے ہاتھ پر بیعت کی اور فرشتوں کے ساتھ جنات سے لڑنے لگے۔ ان قبائل میں قبیلہ یزازیل، قبیلہ کبیرہ اور میرا قبیلہ شامل تھا، جس کو قبیلہ زعفر کہتے ہیں۔ جب اللہ کے کرم اور فرشتوں کی مدد سے ہم نے اور ایلیا نے جنات پر فتح حاصل کی تو زمین کا بٹوارا ہو گیا، تو جنات کو رات کے لیے اور انسانوں کو دن کے لیے رکھ دیا گیا۔ پھر مجھے ایلیا نے یہ ذمہ داری دی کہ میں راہ نیت پر بیٹھوں اور کسی جن کو انسانوں کی دنیا میں آنے نہ دوں۔ بس آدم ذات کے آنے کے بعد وقت گزر ہی رہا تھا کہ اتنی دیر میں میرے پاس یہ خبر پہنچی کہ اولاد ایلیا پر آدم ذات ظلم کر رہی ہے۔ سرزمین کربلا میں یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کو چاروں اور سے گھیر لیا، تو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے صرف انسان نہیں بلکہ انبیاء کی قطاریں لگ گئی، فرشتوں کی قطاریں لگ گئی، اور انہی قطاروں میں سے جناب زعفر جن بھی اپنا ایک لشکر لے کر امام کی نصرت کے لیے آئے کہ جب میں کربلا کے میدان میں کہ چاروں طرف سے دشمنوں نے امام حسین علیہ السلام کو گھیر رکھا تھا، اور اسی طرح سے ملائکوں کی بہت زیادہ صفیں لگی ہوئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کئی ہزار کا لشکر لیے نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میکائیل علیہ السلام کئی ہزار کا لشکر لیے امام حسین علیہ السلام کی نصرت آئے ہوئے تھے۔ اسی طرح منصور نامی فرشتہ آیا ہوا تھا، نصر نامی فرشتہ آیا ہوا تھا، سرافیل نامی فرشتہ آیا ہوا تھا، اور فرشتوں کی بہت بڑی تعداد تھی اور ہزاروں کا لشکر تھا جو امام حسین علیہ السلام ایک اشارے کا منتظر تھے۔ اسی طرح 1,24,000 آدم سے لے کر خاتم نبی تک کی صفیں لگی ہوئی تھی، سب حیران و پریشان کھڑے ہوئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے مجھے دیکھا، ایک پلک سے اشارہ کیا، زعفر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ آواز سن کر تمام ملائکہ میری طرف دیکھنے لگے اور مجھے راستہ دینے لگے۔ میں نے بھی اپنے آپ کو جلدی سے مولا حسین علیہ السلام کے قدموں میں پہنچایا اور عرض کی کہ مولا 30,000 لشکر لے کر آپ کی نصرت میں آیا ہوں۔ بس مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ظفر، خدا اور اس کا حبیب تجھ پر راضی ہو اور تمہاری خدمت خدا کے بارگاہ میں قبول ہو، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ اے ظفر، تم واپس چلے جاؤ۔ میں نے عرض کی کہ مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں کہ مجھے جنگ کرنے کی اجازت دو۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے ظفر، تم ان کو دیکھ رہے ہو لیکن وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے۔ وہ کہیں گے حسین نے ہمیں نہ نظر آنے والی مخلوق سے ہرایا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم انسان کا روپ دھارن کرتے ہیں، اگر اس صورت میں قتل بھی ہو گیا
تو رضا الہی کے راستے میں شہید ہوں گا۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، جعفر تم اپنی جگہ واپس چلے جاؤ، مجھ پر نصرت کرنے کے بجائے مجھ پر گریہ کرنا اور میری عزاداری کرنا، اور تمہاری یہ عزاداری اور تمہارا یہ گریہ میرے زخموں کا مرہم بنے گا۔ جعفر نے کربلا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے میرے مولا امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا ہو گیا، کیسے آل محمد کے خیام کو آگ لگائی گئی، اور یہی منظر یاد کر کے جعفر روتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔